اگر ایسے فتنے کے ماحول میں، برائیوں کے ماحول میں جو کوئی اپنے ہاتھ سے لڑتا ہے وہ مومن ہے، جو کوئی اپنی زبان سے لڑتا ہے وہ مومن ہے، جو کوئی اپنے دل میں برا محسوس کرتا ہے وہ مومن ہے، اس کے علاوہ اگر دل کے اندر بھی برائی محسوس نہ ہو تو پھر تو یاد رکھو اس کا ایمان ذرے برابر بھی اس کے دل میں موجود نہیں ہے۔ جو ہیکل تھا جہاں پر حضرت سلیمان بیٹھا کرتے تھے اور جن کو ایک عصا بھی ساتھ میں تھا، وہ دونوں جو بڑے مقدس طور پر رکھتے تھے وہ بیت المقدس کے اندر، وہ ٹائٹس نے مار کے جب ان سے چھینا لے گیا، آج تک ان کو واپس نہیں ملا۔ آج بھی وہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے گا تو ہم ہیکل بنائیں گے، اس کو بٹھائیں گے۔ اللہ کا اصول ایک ہی ہے، بدلتا نہیں ہے۔ وہ بھی محترم قوم تھی، وہ بھی کتاب والی تھی، وہ بھی موسیٰ والی تھی، ان کو بھی اپنے موسیٰ کے ہونے کا بہت مان تھا۔ کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُ، ہم محبوب ہیں اللہ کے، اللہ ہم کو کیا عذاب دے گا؟ ہم بھی کہتے ہیں امت مرحومہ ہیں، امت محمدیہ ہیں، اللہ ہم کو کیسے مٹائے گا؟ اللہ ہم کو عذاب کیا دے گا؟ نا، اللہ کا اصول وہی ہے جو اصول بنی اسرائیل کے ساتھ رہا۔ جب انہوں نے نافرمانیاں شروع کر دی، شرک، بدعات، خرافات، فحاشی، عریانی، سود، جب اللہ نے کیا کہ اچھا اب وقت آ گیا تمہارا، 19 اور 20ویں صدی کے اندر میں نے آج تک مطالعہ کیا ہوں، جہاں تک میری تاریخ کا ناقص مطالعہ ہے، کسی ایک درگاہ کو آج تک نہیں ڈھایا گیا، لیکن ہمارے آپسی اختلافات میں کئیوں مسجدوں کو ڈھایا گیا، کئیوں مسجدوں کو۔ کون؟ RSS نہیں، وہ تو ایک ڈھائی بابری مسجد اپنے خود کے لوگوں نے، مسلمانوں نے۔ ہاں، قلعہ منیر میں جو مسجد ڈھائی گئی وہ کس نے ڈھائی؟ خود مسلمانوں نے اپنے مسلک کے اختلافات میں۔ ہاں، یہاں ان کی مسجد نہیں بننا ہے، مارو توڑو۔ آج تک میں اپنے کانوں سے اور دیکھ کے جو سنا ہوں، تقریباً میری نظر میں 25 ایسی مساجد ہیں جو خود مسلمانوں نے توڑا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے مسجدوں پر بھی پاور دے دیتا ہے غیر مسلموں۔ مرو، ان بدبختوں نے مسجد کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ آؤ مسجد میں سجدہ کرو، تو ان بدبختوں نے کیا کیا؟ درگاہوں پہ سجدہ کیا۔ مارو ان کو۔ وہی حالت جو ہماری بابری مسجد پہ ہوئی تھی۔ اللہ کہتا ہے وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے پہلے بار انہوں نے مسجد کو اجاڑا، مار کے توڑا، ویسے ہی پھر دوسری بار بھی بیت المقدس میں داخل ہوئے اور ان سے این بجا کے چھوڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ان بیانوں کے مختصر کلپس کے لیے ہمارا دوسرا چینل حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون،
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح امت مسلمہ کو نوازا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، قرآن کو نازل کیا، قیامت تک کے لیے ہدایت نامہ مقرر کیا، اور اسی طرح تمام امتوں پر فضیلت عطا کی، اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، اور جنت میں جانے والے انبیاء میں سب سے پہلے میں داخل ہوں گا، اور امتوں میں سب سے پہلے تم داخل ہو، اور تمہاری اعزاز اور فضیلت کا مقام یہ ہے کہ رب العالمین حشر کے میدان میں خاص طور پر تپتی ہوئی دھوپ، نیچے سے پسینہ اور آگ، یوں زمین پیتل کی اور اس کے اندر سے نکلنے والی گرمی کی وجہ سے انسان ٹخنے پر، گھٹنے پر، کمر پر، کوئی ہوگا جو کھندے تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. ایسی حالت میں تمہیں اس پیاس کو ختم کرنے کے لیے کوثر کا جام پلاؤں گا، کوثر کا پانی پلاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ایک مرتبہ جو پیے گا پھر جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی، اور وہ جنت میں داخل ہونے کے دن یعنی حشر کے دن کا عرصہ قرآن جب ذکر کرتا ہے تو فرمایا کہ فی یوم 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ہوگا. 50,000 سال کے برابر کا وہ ایک دن جس میں حساب و کتاب ہوگا، اس میں ایک مرتبہ حوض کوثر کا پانی مجھ سے کوئی پی لے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں ستائے گی. اور یہ صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، کسی اور امت کے لیے حوض کوثر نہیں ہے. پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے امتی کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا کہ میں ان کے وضو کے اعضاء سے پہچانوں گا. صرف میری امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہ نشانی حشر کے میدان میں دے گا کہ جو لوگ وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جن کے وضو کے اعضاء ہمیشہ تر رہتے ہیں، ہمیشہ وضو کا اہتمام کرتے ہیں، وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے، اور ان چمکتے ہوئے اعضاء سے
میں پہچانوں گا کہ یہ میرا امتی ہے اور میں اسے کوثر کا جام پلاؤں گا، اور یہ کوثر پینے کے بعد، کوثر کا پانی پینے کے بعد اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ ایک دو نہیں، سینکڑوں روایتیں ہیں امت محمدیہ کی شان میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان میں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں شان و شوکت سے نوازا، جس کی شان ہوتی ہے، جس کے مرتبے ہوتے ہیں، اس کے ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ داریاں بھی ہم کو عطا کی، خالی یہ نہیں کہ ہمیں شان دی، ذمہ داری یہ دی کہ دیکھو کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اور تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دو، برائی کو روکو۔ اگر یہ کام نہیں ہے تو پھر تمہارے لیے کوئی شرف باقی نہیں ہے۔ ہاں، فرمایا کہ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن۔ اگر ایسے فتنے کے ماحول میں، برائیوں کے ماحول میں جو کوئی اپنے ہاتھ سے لڑتا ہے وہ مومن ہے، جو کوئی اپنی زبان سے لڑتا ہے وہ مومن ہے، جو کوئی اپنے دل میں برا محسوس کرتا ہے وہ مومن ہے۔ اس کے علاوہ اگر دل کے اندر بھی برائی محسوس نہ ہو تو پھر تو یاد رکھو اس کا ایمان ذرے برابر بھی اس کے دل میں موجود نہیں ہے۔ تو جہاں مرتبے ہیں وہاں پر ذمہ داریاں بھی ہیں، اور اس ذمہ داریوں کو نہ نبھاؤ گے تو پھر مشکلیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، اللہ کے عذابات بھی ہیں، ذلتیں بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قوموں کے درمیان بھی ذلیل کر دے گا، آخرت میں تو ایسے لوگوں کے لیے عذاب مقرر ہے ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کیا حال ہوگا تمہارا جب غیر مسلم اقوام تمہارے اوپر اسی طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح ایک بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ کئی دنوں کا بھوکا ہے، اس کے سامنے آپ دستر لگاؤ، کھانے لگاؤ قسم قسم کے، جس طرح وہ کھانے کی طرف لپکے گا بعینہ، اسی طرح ایک زمانہ تم پہ آئے گا کہ تمہارے اوپر غیر مسلم جو بھی ہیں، کافر ہیں، ملحد ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، اور دوسرے کتنے بھی ہیں، کمیونسٹ ہیں، یہ سب مل کے تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گے۔ یوشک الامم ان تداعی علیکم، جیسے تمہارے اوپر ایسے قریب تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے جیسے ایک بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہمارا حال یہ ہوگا کہ امن قلت یومئذ، اس دن ہم بہت کم ہو جائیں گے؟ آج ہی ہماری تعداد کم از کم لاکھوں میں ہے، حجۃ الوداع کا موقع اٹھا لے تو 1,24,000، نارمل موقع اٹھا لے تو بھی کم از کم 10-20 ہزار صحابہ تھے۔ تو فرمایا کہ اس تعداد سے بھی کم تعداد ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، اس دن تو تم بہت زیادہ ہو۔ کل یہ ایریے کی آبادی اٹھا لو تو میں سمجھتا ہوں اس وقت کی مدینے کی آبادی اس سے کم تھی ہوگی جتنی یہ آبادی ہے جہاں پر ہم ایریا، یہ کیا پتہ نہیں مجھے بارکس ہے، سلالہ ہے، جو بھی کہتے ہیں، بہر کیف کیا ہے، یہ اتنے ایریے میں جتنے مسلمان ہیں میں نہیں سمجھتا کہ مدینے میں اس وقت اس سے زیادہ رہے ہوں گے، یہاں رہنے والوں سے کم تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مسئلہ کثرت اور کم کا مسئلہ نہیں ہوگا، بل انتم یومئذ کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حالت یہ ہوگی کہ انتم غثاء کا غثاء السیل، جیسے جھاگ ہوتا ہے، سمندر کے کنارے جائیں تو جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو موج آتی ہے وہ موج کے سامنے جو جھاگ ہوتی ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں، کبھی کبھی جیسے آپ دیکھیں گے پانی میں بالٹی میں صابن ملاؤ تو جیسے کف آتا ہے اسے کہتے ہیں جھاگ۔ جیسے آپ سیلاب کے اوپر سے دیکھیں گے کبھی کبھی پانی جب بہتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، آخری میں دیکھیں گے آخری جو لہر ہوتی ہے اس میں بالکل کچرا، ادھر ادھر کا پانی اور چند بلبلے جیسے ہوتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ وہی وہ پانی اگر مل جائے نا سیلاب کا، بستیوں کو ڈوبا دیتا ہے۔
اگر وہ پانی مل جائے نا کل کا کل، آدمیوں کے آدمی ڈوب کے مر جاتے ہیں، لیکن جب وہ تہ بنتے 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 آخری تہ دیکھیں گے تو کوڑا کرکٹ، بیکار کی چیزیں، جھاڑیاں، پتیاں، کانٹے، اور آخری میں کیا ہے؟ چند بلبلے ہوتے ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حیثیت تمہاری ہوگی، انتم غثاء کا غثاء السیل۔ پوچھا اللہ کے رسول کیوں ایسا ہوگا؟ اتنی بڑی کثرت، کوئی اہمیت نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہاں 56 ممالک ہیں آج، غزہ کی اتنی پٹی ہے، اتنی، صرف اتنی پٹی ہے۔ اگر آپ میپ میں دیکھیں گے تو ایسے ہی لگے گا جیسے پوری میپ میں سری لنکا ایک ڈاٹ ہے۔ میں تو کہتا ہوں سری لنکا کے ڈاٹ کا بھی ایک ڈاٹ ہے غزہ کی پٹی۔ سری لنکا تھوڑا بڑا ہوگا، اس سے بھی کم ہے، اور اطراف تمام عربی ممالک ہیں۔ ادھر مصر ہے، ادھر کیا ہے؟ سوڈان ہے، اور ادھر افریقہ کے ممالک، اور ادھر کیا ہوتا ہے؟ اردن ہے، اور ادھر پورے عرب ممالک کے گھیراؤ میں بالکل ایک تنکے کی مانند یہاں پر اسرائیل ہے، اور اسرائیل کا تو اس نے کاٹ لیا فلسطین سے حصہ۔ اگر دیکھا جائے تو فلسطین کل ملا کے اتنا ہی بنے گا جس میں اسرائیل بنا اور وہ علاقہ گیا، اور جو آخری کنارہ ہے وہ کنارہ اتنی پٹی سے زیادہ نہیں ہے جس پر کیا ہے آج ہم رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، قنوت نازلہ کر رہے ہیں، اور یہاں بم پہ بم گرائے جا رہے ہیں۔ ہاسپٹل محفوظ نہیں، بچے محفوظ نہیں، مائیں محفوظ نہیں، اور کوئی چیز محفوظ نہیں ہے، اور مسلمان تمام کے تمام دعائیں کر رہے ہیں، لیکن کوئی مدد آنے کا سوال نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہاں پر جان لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتایا تھا یہ حال تمہارا ہو کر رہے گا، ہو کر رہے گا۔ کیوں؟ پوچھا گیا اللہ کے رسول کیوں ایسا ہوگا؟ ہم قلیل تو نہیں ہوں گے، ہم بہت زیادہ ہوں گے۔ فرمایا کہ اس واسطے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کے اندر رعب ڈال دے گا، اور تمہارے اندر وہ ایمانی کشش جو روحانیت ہے وہ نکل جائے گی۔ ہاں، یہ کیوں ہوگا؟ اس واسطے کہ تمہارے دلوں کے اندر ایک وہن نامی بیماری داخل ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ دیکھو اس بیماری میں کہیں ہم مبتلا تو نہیں ہیں؟ دیکھو ذرا غور سے دیکھو، ذرا دل سے پوچھو۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، موت سے نفرت۔ دنیا کی محبت آئے گی تو موت سے نفرت ضرور آئے، لازم و ملزوم چیز۔ آج ابھی اسی وقت تصور کرو ملک الموت آ جائے اور تمہیں کہے کہ اللہ کی ملاقات چاہتے ہو، چلو۔ بیٹھنے والوں میں کتنے ہیں؟ میں میرا کے ساتھ میں کہتا ہوں کتنے ہیں جو بخوشی کہیں گے کہ ہاں ہم پہلے ہی انتظار کر رہے تھے رب کی ملاقات ہو جائے، کہ اے فرشتے آ مجھے اپنی رب کی ملاقات کی طرف لے چل، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اتنے کہنے والے کتنے ہیں؟ ایسا کوئی کہنے والا بھی ہے؟ کسی کے دل میں یہ آرزو ہے؟ نہیں۔ محبت دنیا ہمارے دلوں کے اندر گھر کر چکی ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم دنیا سے جائیں۔ یہ بیماری داخل ہو گئی تو پھر تمہاری کوئی وقت نہیں ہوگی، اور تم کوڑا کرکٹ کے مانند، کچرے کے مانند رہو گے، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ دیکھنے میں تو بہت کثیر نظر آؤ گے، لیکن تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ آج ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اس تناظر میں، کہ اسی پوزیشن پر، اسی حال پہ پہنچنے والی ایک ایکس امت مسلمہ بھی ہے، جس کا تذکرہ ہمیں قرآن میں جا بجا ملتا ہے۔ ہم اس کو موازنہ کر کے دیکھیں کہ دیکھو یہ حالت ہم پر تو نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے ٹاپک رکھا تھا تاریخ بنی اسرائیل اور ہم، یعنی امت مسلمہ۔ کیوں؟ اگر آج ہم امت مسلمہ پریزنٹ کے ہیں تو یاد رکھو پاسٹ میں جو امت مسلمہ تھی وہ بنی اسرائیل تھی۔ اللہ نے ان کو بھی نوازا، ان کو بھی انعام و اکرام کیا، ان کو بھی کتاب دی، ان کو بھی پیغمبر بھیجے،
ان کو بھی شرف دیا، ان کو بھی پوری دنیا میں وفضلتم علی العالمین، تمام دنیا میں فضیلت عطا کی۔ میرے دوستو بھائیو، انہوں نے قدر نہ کی، انہوں نے اللہ کی اطاعت نہ کی، ان کے اندر بھی یہی مسئلہ ہوا کہ شرک، بدعات، محب دنیا، حب جاہ، حب منصب، اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ نے انہیں ایسے عذابات دیے کہ ہمارے لیے عبرت بن جائے، اور وہ سب قرآن میں رکھا اور کہا کہ لوگوں سنو، یہ سب چیزیں ان پر آئی جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اتنے محبوب ہیں ہم اللہ کے۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا 2000 سال میں، آپ ذرا تصور کرو، 2000 سال میں کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جس میں کوئی نہ کوئی نبی بنی اسرائیل میں نہ رہا۔ ایک نبی فوت ہونے سے پہلے اللہ دوسرا نبی بھیج دیتا تھا، ایک نبی فوت ہونے سے پہلے پھر دوسرا نبی آ جاتا تھا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی نبی رہا ہے۔ بادشاہت دی، ہاں دی، ایسی بادشاہت دی اگر آپ نظر دوڑائیں گے قیامت تک، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کو اللہ نے وہ بادشاہ بنے گا۔ ہمارے بھی کیا ہیں، تاریخ میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے، لیکن یہ بادشاہت آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی جو بنی اسرائیل میں اللہ نے حضرت سلیمان کو دی۔ ہاں، سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی تو ہواؤں پر بھی بادشاہت دی، پرندوں پر بھی بادشاہت دی، جنوں کو بھی کنٹرول کرنا، ان پر بھی کیا ہے، اقتدار دیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِي أَلَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ جب ان کا تخت اڑا آسمانوں میں اور ہواؤں میں تو حضرت سلیمان نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں گیا ہدہد؟ تو جب ہوا میں تخت اڑتا تھا تو اس تخت کے اوپر سایہ بن کے جو پرندے کھڑے ہوتے تھے اپنے پروں کو پھیلائے، اس میں ایک ہدہد نام کا پرندہ نہیں تھا۔ تو حضرت سلیمان نے پوچھا کہ کہاں غائب ہو گیا یہ میرے اجازت کے بغیر؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ یا رب، حکومت دیکھیے کیسے ظاہر ہو رہی ہے اس کے اندر سے، کیا سلطنت دی ہوگی رب نے حضرت سلیمان کو کہ حضرت سلیمان ایک پرندے کے بارے میں کہتے ہیں لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، یہ میرے سے پوچھے بغیر کہاں غائب ہوا؟ اگر آیا تو میں اسے شدید ترین عذاب دوں گا، أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اسے ذبح کر دوں گا، أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا نہیں تو اس کو برابر کی دلیل دینی پڑے گی کہ جانے کی وجہ کیا ہوئی۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب حضرت سلیمان کو چونٹیوں کے لشکر کے پاس سے گزارا، وہ زبان بھی سمجھتے تھے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب حضرت سلیمان کا تخت وہاں سے گزرا جہاں چونٹیاں رہتی تھی، ایک بڑی چونٹی جو ان کی سردار تھی، اس نے پکار کے کہا کہ اے چونٹیو ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے گھروں میں اندر داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، ہو سکتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر ہمیں کیا ہے بالکل رون ڈالے اور ہم کو پتہ بھی نہ ہو۔ فتبسم ضاحکا من قولها، اللہ کہتا ہے یہ زبان چونٹیوں کی سن کے، یہ حکم سن کے حضرت سلیمان مسکرا پڑے۔ چونٹی ہمارے اوپر چونٹی چلتی ہے تو بھی ہم کو نہیں معلوم ہوتا، زبان تو بہت دور کی بات ہے۔ حضرت سلیمان کو جو قوت اللہ نے دی تھی وہ کیسی تھی؟ چونٹی چلنا نہیں، چونٹی تو بہت دور تھی، کہیں ابھی لشکر سلیمان دور تھا، آنے والا تھا، تو وہ چونٹیوں کی جو سردار تھی اس نے جو کہا، اللہ قرآن میں سورہ نمل نام ہی ایک سورہ رکھ دیا، چونٹی، نمل کا مطلب ہے چونٹی، سورۃ النمل وہ سورہ موجود ہے، اور اس میں اس کا ذکر ہے کہ ایک چونٹی جو سردار تھے اس نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کیوں؟ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، تمہیں رون کے رکھ دے، وہم لا یشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں۔ حضرت سلیمان یہ سن کے مسکرا پڑے، فتبسم ضاحکا من قولها، اللہ نے کیا کیا مجھے عطا کیا، جانوروں پہ پاور،
چونٹیوں کی زبان معلوم، جنات پہ پور، انسانوں پر حکومت، ماشاءاللہ پرند و چرند پہ حکومت. ایسی حکومت کس کو عطا کی تھی؟ اگلے پچھلے تمام میں دیکھ لو تو اللہ نے ان کو بھی بہت نوازا، ہر قسم سے نوازا، لیکن ان بدبختوں نے اس کی نافرمانی کی تو پھر اللہ نے انہیں مٹا کے قیامت تک کے لیے فرما دیا کہ فباؤ بغضب علی غضب، کہ تم اللہ کے غضب میں گرفتار رہو گے، بلکہ ایک غضب نہیں، غضب بالائے غضب میں گرفتار رہو گے ہمیشہ، یہاں تک کہ قیامت آئے گی. تم اکیلے کہیں کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ نے تم پر مسکنت، ذلت، ندبت اور بزدلی تمہارے اندر ڈال دی ہے، اور تم قیامت تک اللہ کے غضب میں گرفتار رہو گے، تم اس سے نہیں نکل سکتے. ایسی قوم آج پوری دنیا پہ کنٹرول کر رہی ہے، جن یہودیوں کو اللہ نے کہا کہ بل لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل. فرمایا کہ بدبختو تم کون ہو؟ فرمایا کہ اللہ نے تم پر لعنت کر دی. بل لعنہ اللہ وغضب علیہ، اللہ کا غصہ تم پر ہوا. وجعل منہم القردہ، اس قوم سے اللہ نے بندر بنائے، والخنازیر، سور بنائے تم میں سے، وعبد الطاغوت، اور تم ایسے بدبخت ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے طاغوتوں کی پیروی کی، بندگی کی. اولئک شر مکانا، تمہارا مکان، تمہارا رہنا بہت ہی شر ہے، بہت برا ہے. وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے تم بالکل بھٹک گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی صرف اپنے سے، اپنے قول سے لعنت نہیں کیا، بلکہ بڑے بڑے انبیاء سے لعنت کروائی. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، ہم نے لعنت کروائی عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام سے بنی اسرائیل پر کہ ان پر لعنت. اب ذرا آئیے خلاصہ، کیونکہ جمعہ کا وقت بڑا تنگ ہوتا ہے، میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا سکتا، لیکن اصل مضمون آپ کو سمجھا دو. حالات حاضرہ میں یہ جاننا ہم پر انتہائی ضروری ہے. وہ حالت جو حالت ہمارے کرتوت کی وجہ سے وہی ہے جو ایک دفعہ اللہ نے یہودیوں کو کی، نصرانیوں کی، آج ان کو پاور دیا اور ہم کو ویسے ہی کر دیا. یہ مکافات عمل ہے، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. جس طرح انہوں نے اللہ کے انعامات کا شکر ادا نہیں کیا اور حق کی تلقین نہیں کی، اسلام کو پھیلایا نہیں، برائی سے روکا نہیں، خود رکے نہیں، خاص طور پر شرک کے لیے تن من دھن نہیں لگایا، خود رکے اور دوسروں کو نہیں رکایا، تو اللہ نے ان پر عذابات نازل کیے، ان میں بندر بنا دیے، خنزیر بنائے، ہاں ان کے اوپر لعنتیں کی، اور انہی غیر مسلم اقوام سے مارا. ٹائٹس جو 70 عیسوی میں آیا تھا، ان کو اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا، حتیٰ کہ ہیکل سلیمانی جو موجود تھا وہ بھی لے گیا. اس دن جو ہیکل سلیمانی بیت المقدس سے گیا آج تک واپس نہیں آیا ہے، جس کا دعویٰ یہ کر کے آج فلسطین کو مار رہے ہیں. جو ہیکل تھا جہاں پر حضرت سلیمان بیٹھا کرتے تھے اور جن کو ایک عصا بھی ساتھ میں تھا، وہ دونوں جو بڑے مقدس طور پر رکھتے تھے وہ بیت المقدس کے اندر، وہ ٹائٹس نے مار کے جب ان سے چھینا لے گیا، آج تک ان کو واپس نہیں ملا. آج بھی وہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے گا تو ہم ہیکل بنائیں گے، اس کو بٹھائیں گے، جس کے لیے یہ فلسطین پر ہمیشہ جھگڑتے ہیں. لیکن ان کو اللہ نے غیروں سے، بلکہ غیر مسلم مشرکوں سے ان کو مارا، ایسے مارا کہ ان کے گھروں میں گھس کے مارے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، ان بیانوں کے مختصر کلپس کے لیے
ہمارا دوسرا چینل حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جہنم للكافرین حصیرا۔ سورہ بنی اسرائیل بالکل ابتدائی آیات، یہاں پر ہماری حالت دیکھ لو، جو ان کی حالت ہوئی آج وہی حالت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے لکھ دیا تھا۔ کیا لکھ دیا تھا؟ 2 مرتبہ تم زمین میں فساد کرو گے۔ ہاں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، 2 مرتبہ اللہ کی بڑی نافرمانی کرو، شرک میں، حرام کاری میں، فحاشی میں، عریانی میں، اللہ کی نافرمانی میں، اس حد تک جاؤ گے، اس حد تک جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالی عذاب میں تم پر اس وقت کے مشرک اقوام کو، اس وقت کے ظالم، اس وقت کے ناہنجار، وہ لوگ جن کو کتاب نہیں دی گئی، ان قوموں کو تم پر مسلط کرے گا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے پہلے ہی لکھ دیا، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے تورات میں پہلے ہی لکھ دیا تھا 2 مرتبہ تم فساد کرو گے، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ تو اللہ کہتا ہے اب ذرا غور سے سنو میرے بھائیو، اللہ کے لیے سن لو، 5-10 منٹ کا ہے لیکن اللہ کے لیے سن لو ذرا، تاکہ ہمارے لیے نصیحت کے بہت سے نصیحتیں، بہت سے کیا ہیں نصیحت کے مواد، نقطے نکل آئے۔ وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب پہلے وعدے کا وقت آ گیا، 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے زمین میں، اللہ نے لکھ دیا۔ یہ فساد جب ہوا پہلی مرتبہ، اللہ کہتا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، ہم نے انسانوں میں سے ایک لشکر بھیجا تم پر جو تم سے زیادہ بڑا طاقتور تھا، اولی بأس شدید، زبردست جنگجو تھے، زبردست پاور والے تھے تمہارے مقابلے میں۔ فجاسو خلال الدیار، تمہارے گھروں کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا ان لوگوں نے۔ وکان وعدا مفعولا، یہ کام ہو کے رہنا تھا کیونکہ جس کا وعدہ اللہ کر چکا۔ کن سے؟ اس وقت کی امت مسلمہ جو تھی، جو تورات کی حامل تھی، حضرت موسیٰ کی ماننے والی تھی، مسلم قوم تھی، فضلتم علی العالمین تھی، تمام لوگوں پر فضیلت رکھنے والی تھی، لیکن جب انہوں نے اپنا کام نہیں کیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کیا، شرک کو نہیں چھوڑا، درگاہوں کو بنا لیا، اپنے بزرگوں کے ساتھ چلتے رہے، جادو ٹونے ٹوٹکے میں پڑ گئے، پیروں کو فقیروں کو بنا لیا، گروہوں میں بٹ گئے، حنفی شافی مالکی کا مسئلہ ان کے اندر بھی آ گیا، شہر وردی نقش بندی کا مسئلہ ان کے اندر بھی آ گیا، تورات کو چھو منتر کی کتاب بنا لیا، اللہ کی ہدایتوں کو پیچھے چھوڑ دیا، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ویسے لوگوں کو بھیجا ان پر اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار، جو بڑے ہی قوت والے، بڑے ہی جنگجو تھے، اور انہوں نے ان کے گھروں کو چھتوں سے اور ان کے گھروں کو ان کے جڑوں سے نکال کے پھینک دیا۔ یہی حالت ایک مرتبہ ہمارے اوپر بھی آ چکی ہے، یہ حالت بھی ہم پر آئی۔ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، یونیورسل اصول ہے، ان کو بھی امت مسلمہ یہ لفظ سے نوازا، انہیں بھی فضلتم علی العالمین کہا،
تمام لوگوں میں فضیلت والے، ان کو بھی تورات دی جیسے ہم کو قرآن دیا، ان کو بھی نبی دیا جیسے ہم کو محمد الرسول اللہ دیا، ان کو حضرت موسیٰ دیا، لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے تورات کو چھوڑا، بزرگوں کے ہڈیوں کو، قبروں کو نشانہ بنا کے دعائیں بھی عبادتیں کرنا شروع کر دی، اور بدعات و خرافات میں ملوث ہو گئے، اور حرام کاری اور اسی طرح کیا ہے وہ چیزیں، وہ فحاشیاں ارتکاب کی۔ اللہ نے کیا کیا؟ اچھا ان سب انعامات کے بدلے تم میری نافرمانی کرتے ہو تو آسمان سے کوئی عذاب نہیں آیا میرے بھائیوں؟ اللہ نے ان سے زیادہ جنگجو، ان سے زیادہ ہتھیار والے، ان سے زیادہ بہترین جنگ کرنے والوں کو ان پہ مسلط کیا، اور ان کو، وہ کافر تھے اس وقت، ان کو اتنا پاور دیا، کہا کہ مارو ان بدبختوں کو، حتیٰ کہ ان کے گھروں کو ان کے جڑوں سے نکال پھینکو، بے گھر کرو ان کو۔ فلسطین میں آج یہی ہو رہا ہے، ہم اسی کے پاداش میں مار کھا رہے ہیں۔ میں نے یہ کہا تو بعض لوگ چڑ گئے، فلسطینی فلاں ہیں فلاں۔ فلسطینی کا مسئلہ نہیں، پورے عالم کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ میں کہتا ہوں آج مار وہ کھا رہے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں، لیکن میں آپ کو پریکاشن دے رہا ہوں، کیا وہ کیفیت ہندوستان میں نہیں آئے گی؟ بتاؤ نا جی، کون گارنٹی دے گا تمہیں؟ کون گارنٹی دے گا؟ جن کرتوت میں ہم پڑے ہوئے ہیں، جن درگاہوں کے ہم مجاور بنے بیٹھے ہیں، جن خرافات میں ہم ملوث ہیں، جن بدعات میں ہم روزانہ اپنے آپ کو ملوث کیے ہیں، جس طرح ڈانس، گانا، مووی ہمارے گھروں کے اندر آ چکی ہے، جس طرح ہمارے اندر ویسٹرن کلچر آ چکا ہے، کیا یہ دن دور نہیں کہ ہو سکتا ہے اور ایک 5 سال مل جائے یہ بھگوا جھنڈے والوں کو تو ہو سکتا ہے فلسطین کا جو حال ہے وہ فلسطین کا حال ہندوستان میں بھی ہو کے رہ جائے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ سوچتے کیوں نہیں ہوں؟ اللہ کا اصول ایک ہی ہے، بدلتا نہیں ہے۔ وہ بھی محترم قوم تھی، وہ بھی کتاب والی تھی، وہ بھی موسیٰ والی تھی، ان کو بھی اپنے موسیٰ کے ہونے کا بہت مان تھا، کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُ، ہم محبوب ہیں اللہ کے، اللہ ہم کو کیا عذاب دے گا؟ ہم بھی کہتے ہیں امت مرحومہ ہیں، امت محمدیہ ہیں، اللہ ہم کو کیسے مٹائے گا؟ اللہ ہم کو عذاب کیا دے گا؟ نا، اللہ کا اصول وہی ہے جو اصول بنی اسرائیل کے ساتھ رہا۔ جب انہوں نے نافرمانیاں شروع کر دی، شرک، بدعات، خرافات، فحاشی، عریانی، سود، جب اللہ نے کیا کہ اچھا اب وقت آ گیا تمہارا، ایسے جنگجوؤں کو بھیجا جیسے آج فلسطین کے مقابلے میں اسرائیل ہے، ویسا ہی اس وقت بنی اسرائیل کے مقابلے میں وہ جنگجو تھے جن کو اللہ کہتا ہے اولی بأس شدید، ایسے کہ جنگ میں بڑے سخت تھے، ایسا مارے، ایسا مارے، ایسا مارے، فجاسو خلال الدیار، ان کے گھروں کو، ان کے جڑوں، ان کے بنیادوں سے اٹھا دیا۔ دیکھو آج غزہ کی حالت باموں سے کیا ہے، زمین کی پوری دھرتی کیا ہے، الٹ پڑی ہوئی ہے۔ یہ اپنے گناہوں کی سزا ہے، اپنے، ہم کو بدلنا ہے، ورنہ پھر یہ ہو کر رہنا ہے کہ اصول ہے خداوند کا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے جب یہ مار پڑی تو ان کو ہوش آیا، ان کو ہوش آیا، ثم رددنا لکم الکرہ، وہ پلٹے، توبہ کرے، دعائیں کی، گڑ گڑائے، روئے۔ ہاں تو اللہ کہتا ہے وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تو پھر ہم بھی رجوع کیے ان پر، پھر ہم بھی رحمتوں کی بارش کی، پھر ہم نے بھی انہیں کیا ہے مدد کی، پھر ہم نے بھی انہیں کیا ہے عرصے دراز تک اچھا رکھا، اور ان کے مال میں، ان کی دولت میں، ان کے اولاد میں ہم نے برکتیں، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ان کے مالوں میں اور ان کے بچوں میں ہم نے بھی کیا کیا تھا، برکتیں دی۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ان کو بلند کر دیا، جتنی حالت میں وہ تھے اس سے ڈبل کر دیا ان کو۔
تو اللہ ایک اصول اس میں بتاتا ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، دیکھو کوئی اچھا کام کرو گے تو وہ اچھا کام تمہارے لیے، میرے لیے نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں پہنچتا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، برا کرو گے برائی کا انجام بھی تم پہ پڑے گا، یاد رکھو۔ اچھے بن جاؤ، شرک کو چھوڑ دو، خرافات بدعات کو چھوڑ دو، کہیں بھی ہو، ہم کہیں سپورٹ نہیں کرتے، کچھ بھی ہو جائے، غلطی غلطی ہے، سزا بھگتنا ہوتی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ سعودیہ کو نہیں بولتے، وہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں نہیں، ہم بولیں یا نہ بولیں سزا بھگتیں گے اگر وہ جائیں گے فحاشی اور یعنی میں آگے۔ ہمارے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہاں اب تک توحید پر ہیں، لیکن مسئلہ الٹا پھر وہاں بھی مار پڑے گی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں ایک حبشی ہوگا جو کعبۃ اللہ کو توڑے گا، وہ حالت وہاں پر بھی آئے گی۔ شروعات آج کوئی دیوالی، ابھی میں دیکھ رہا تھا بحرین میں کسی نے دیوالی بنائی باقاعدہ، مسلم حکومت، جو کرو گے وہ بھرو گے، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ہمیں کہتے ہیں کہ بڑا جو سب سے بڑا ظلمن گناہ ہے وہ وہاں نہیں ہے، کم از کم اس سے تو رک جاؤ تاکہ اللہ رحم کر دے۔ پورے مل کے ایک درگاہ کو تو مٹا دو نا جی، ایک درگاہ کو، ایک، شاید اللہ راضی ہو جائے کہ انہوں نے شرک کے بہت بڑے بت گڑے کو مٹایا ہے، ان پہ اللہ کا رحم آ جائے، اللہ تعالیٰ کیا ہے ہمیں سرخرو کر دے۔ ہاں 19 اور 20ویں صدی کے اندر میں نے آج تک مطالعہ کیا ہوں، جہاں تک میری تاریخ کا ناقص مطالعہ ہے، کسی ایک درگاہ کو آج تک نہیں ڈھایا گیا، لیکن ہمارے آپسی اختلافات میں کئیوں مسجدوں کو ڈھایا گیا، کئیوں مسجدوں کو۔ کون؟ RSS نہیں، وہ تو ایک ڈھائی بابری مسجد، اپنے خود کے لوگوں نے، مسلمانوں نے، ہاں پلمنیر میں جو مسجد ڈھائی گئی وہ کس نے ڈھائی؟ خود مسلمانوں نے اپنے مسلک کے اختلافات میں، ہاں یہاں ان کی مسجد نہیں بننا ہے، مارو توڑو۔ آج تک میں اپنے کانوں سے اور دیکھ کے جو سنا ہوں، تقریباً میری نظر میں 25 ایسی مساجد ہیں جو خود مسلمانوں نے وہ توڑا۔ اتنی نفرت تو ہے، لیکن کوئی مل کے ایک درگاہ کو نہیں مٹایا، ایک سنگل درگاہ کو۔ ہاں مسجد بنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی، ہم مندر بننے دیں گے، مسجد بننے نہیں دیں گے۔ ایسے بدبخت ترین مسلمان ہو جائیں تو کیا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ دشمنوں کو اللہ مسلط نہیں کرے گا، مار نہیں کھلائے گا؟ دیکھو عبرت کا نشانہ بنو، یہ دیکھو یہاں پر دیکھو، اللہ کا سب سے بڑا دشمن لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم ضرور بے ضرور پاؤ گے تم میں کے سب سے بہتر، سب سے سخت ترین دشمن تم پاؤ گے مسلمانوں کے، کون؟ اليہود والذین اشرکوا، جو مشرک ہوئے، جو مشرک ہیں وہ اور جو یہودی ہیں وہ، یہ مسلمانوں کے سخت ترین دشمن، اللہ کے بھی دشمن، اللہ کے رسول کے بھی دشمن۔ فإن اللہ عدو للکافرین، ایک کافروں کا اللہ دشمن۔ ایسے بدبختوں کو اللہ نے آج اتنا پاور دیا ہے کہ فلسطین میں، غزہ میں اور مقدس مقامات پہ یہ ہمارے اوپر وار پہ وار کرتا جا رہا ہے، بم پہ بم گراتا جا رہا ہے، اور پوری مسلم امت سوائے چیخ و پکار کے کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ وجوہات کیوں بنے جی؟ ایک وہ زمانہ تھا جب ایک مرتبہ غلطی سے روم کا بادشاہ حضرت معاویہ کو لکھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کے چچیرے بھائی کے خلاف میں بھی آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان کچھ انبن تھی تو اس وقت غلط فائدہ اٹھانا چاہا تو ہرقل جو تھا روم کا، اس نے حضرت معاویہ کو خط لکھا کہ اگر آپ کو سپورٹ چاہیے تو میں دینے کو تیار ہوں۔ تو حضرت معاویہ کو اتنا غصہ آیا، اتنا، کہا کہ اے رومی کتے، تجھے اتنی جرأت کہ تو ہمارے آپسی معاملات میں دخل دینے کی گنجائش، دخل دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگلی مرتبہ تیرا کوئی خط آیا تو ہم جتنے کچھ تیرے
حقوق ہم ذمیوں کے رکھے ہوئے ہیں، ان تمام کو اٹھا کے تیرے محلوں کے اندر گھس کے تجھے ماریں گے۔ ایک اسٹیٹمنٹ، ایک ہرقل ایسا دبا کہ پھر کبھی اس کا کوئی ایک حرف بھی، ایک لیٹر بھی مسلمان خلیفے کو نہیں آیا پھر آگے چل کے۔ یہ حکومت تھی، یہ پاور تھا، یہ عزم تھا، لیکن اللہ نے ہمیں نیست و نابود کر دیا اس واسطے کہ ہم نے شرک کے لیے اپنے دامن کو کھول دیا، درگاہوں کو سجانے لگے، مسجدوں کو مٹانے لگے۔ اللہ نے کیا کیا کہ یہ اسی کے مستحق ہیں، مارو ان کو۔ تو پہلی بار تو اولی باسن شدید، زبردست قوت والے آئے، ان کو مارے، حتیٰ کہ ان کے گھروں کو جڑوں سے نکال کے پھینک دیا۔ اللہ کہتا ہے دوبارہ جب آیا مسئلہ، پھر اچھے بنے، توبہ کیے، اللہ نے ان کو مدد کیا، مال و اولاد میں بڑھوتری ہوئی، لیکن پھر دوبارہ پھر بگڑے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر دوسری مرتبہ کا وعدہ آیا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، ایسے لشکر کو بھیجا جنہوں نے ان کے چہروں کو بگاڑ دیا۔ ایسا مارے وہ لوگ، ہاں ایسے مارے بنی اسرائیل، حالانکہ اس وقت کے وہ مسلمان تھے، غیر مسلموں کو مسلط کیا۔ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، ان کے چہرے بگاڑ دیے۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ، مسجد کے اندر داخل ہو کے ایسے مارے جیسے پہلے مسجد کے اندر داخل ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے مسجدوں پر بھی پاور دے دیتا ہے غیر مسلموں، مرو۔ ان بدبختوں نے مسجد کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ آؤ مسجد میں سجدہ کرو، تو ان بدبختوں نے کیا کیا؟ درگاہوں پہ سجدہ کیا، مارو ان کو۔ وہی حالت جو ہماری بابری مسجد پہ ہوئی تھی۔ اللہ کہتا ہے وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے پہلے بار انہوں نے مسجد کو اجاڑا، مار کے توڑا، ویسے ہی پھر دوسری بار بھی بیت المقدس میں داخل ہوئے اور اینٹ سے اینٹ بجا کے چھوڑا۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، ہر چیز کو الٹ کر رکھ دیا، ہر چیز کو برباد کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہی تاریخ ہم پر بھی دہرائی جا رہی۔ جب سلطنت عباسیہ ختم ہوئی، چنگیز خان آیا، ایسا مارا، ایسا مارا، ایسا مارا۔ بغداد کے اندر گھوڑے چلتے تھے تو کہتے ہیں روایتیں، مسلم مؤرخین لکھتے ہیں کہ گھوڑے کے پورے پورے پاؤں مسلمانوں کے خون میں ڈوب جاتے تھے، اتنا مارے چنگیز منگولینز ہم کو، حتیٰ کہ ہمارا آخری خلیفہ معتصم کو کارپیٹ میں لپیٹ کے گھوڑے دوڑا دیے اوپر کہ اس کے حصے بھی کہاں گئے کسی کو پتا نہیں۔ پھر توبہ کیے، پلٹے، تو اللہ نے عثمانیوں کو کھڑا کیا، ترک، وہ آئے، پھر 600 سال تک حکومت کی، 1922 یا 24 تک مسلمانوں کا ایک شان رہے۔ لیکن پھر انہی کے اندر بھی وہی چیزیں، وہی درگاہ، وہی معاملات، وہی برائیاں، وہی شرک، وہی تمام سب چیزیں، حب دنیا، حب جاہ، حب منصب، اللہ نے ان کو مٹایا۔ پھر مار ایسی پڑی کہ پھر اس کے بعد آج 1923 سے 2023 100 سال ہو گئے، ہمارے اندر ایک جہتی نہیں ہے، ایک نام نہیں ہے، ایک خلیفہ نہیں ہے ہمارے اندر۔ 100 سال سے مار کھا رہے ہیں ہم، پتہ نہیں ابھی کتنا عرصہ آگے جائے گا یا امام مہدی آئیں گے تب مسئلہ سدھرے گا، لیکن یہ دوسری مار جو پڑی ہے یہ 100 سال سے چل رہی ہے۔ مداوا ایک ہی ہے، ہم بنی اسرائیل سے سبق لیں، روئیں، گڑ گڑائیں، توبہ کریں، پلٹیں، اللہ سے معافیاں مانگیں، شرک کو چھوڑیں سب سے اہم ترین چیز، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، تب جا کے امن قائم ہوگا، ورنہ بعید نہیں، اللہ ہی محفوظ حفاظت کرنے والا ہے۔ آج فلسطین کے لیے ہم روتے ہیں، کہیں فلسطین والے ہم پہ رونے کی نوبت نہ آ جائے۔ حالات ویسے ہی جا رہے ہیں، آپ مجھے گالیاں دیں، آپ مجھے سر پہ چڑھائیں، آپ مجھے چپلوں کا ہار ڈالیں، آپ مجھے کیا ہے کچھ بھی کریں، میں مجبور ہوں بولنے کے لیے، اللہ کے پاس میں مسئول ہوں۔ اللہ پوچھے گا جب تجھے کیا ہے بولنے کی قوت دیا اور تیری نظر میں معلوم تھا کہ اصل خرابی کیا ہے اور تو کیوں نہیں بولا، تو میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اس واسطے میں کہتا ہوں کہ یاد رکھو تباہی ہماری بھی بہت عن قریب ہے اگر ہم نہیں بدلو گے، تباہی ہماری بھی بہت عن قریب ہے اگر ہم نہیں بدلو گے۔ ہم بدل جائیں گے، ہو سکتا ہے اللہ رحم کر دے ہم۔
ورنہ تو حالات جس نظریے کے تحت جا رہے ہیں، جو بھگوا جھنڈے والے جو کچھ ہم پہ کر رہے ہیں، گاؤں کشی کے نام پر اور اسی طرح دوسرے ناموں پر ہمیں نکالنے کی جو کوششیں جاری و ساری ہیں، اور وہاں جگہ مار جو ہو رہی ہے اور ہمارے حق جس طرح ملیا میٹ کیے جا رہے ہیں، بہت دور نہیں، بہت دور نہیں، اگر پتہ نہیں ان کو اور ایک 5 سال مل جائیں تو بدبخت ہمیں دوسرے نمبر کا شہری بنا کے ووٹنگ سسٹم ہی برباد کر دیں۔ اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ ڈرو اللہ سے، معافیاں مانگو، رو وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنوں اللہ کے لیے سب مل کے توبہ کرو، سب مل کے رو۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم معافیاں مانگتے ہیں، اے اللہ ہم پر تیرا غصہ نہ اتار۔ لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، اے اللہ تیرے غضب سے ہم کو قتل نہ کر، ہمیں ہلاک نہ کر دے۔ اگر ایسا ہی ہونا مقدر ہو گیا تو رب نے اپنے حبیب کے ذریعے یا اللہ کیا بہترین دعا سکھائی ہے۔ اگر مقدر میں ہمارے قتل اور تباہی لکھ دیا ہے یا رب وعافنا قبل ذلک، کہ ہمیں عافیت دے دے اس سے پہلے، یعنی اے اللہ تو ہمیں اٹھا لے اپنی طرف، اس وقت تک نہ رکھ دنیا میں جب ہم تباہی دیکھ سکیں۔ تباہی مقدر ہے تو پھر تو ہمیں اپنی طرف بلا لے یا رب، ہمیں عافیت دے دے، ورنہ تو ہمیں تباہی سے بچا دیں۔ هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وكفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ اب تک بحمد اللہ MSLI چینل کے ذریعے سے آپ فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ کے شارٹ کلپس اور اسٹیٹس سماعت کر رہے تھے۔ اب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس کے نام سے ایک الگ چینل اوپن کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے آپ شارٹ کلپس ہی پائیں گے۔ تفسیری خطابات کے لیے آپ MSLI چینل کی طرف رجوع کریں۔ آپ تمام سے گزارش ہے جلد از جلد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے ذریعے سے روزانہ کے اپڈیٹ حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔